وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم کہ وہ کم از کم اپنے موقف پہ کھڑا رہا. اس ملک کے اندر جو صحافی ہوتے ہیں، جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے، جس طرح ارشد شریف تھے، قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. ارشد شریف شہید کو، وہ جو 4 جرنلسٹ ملک سے باہر چلے گئے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے. وہ جن کو یہاں مارے پڑوائی گئیں، ذلیل کیا گیا، اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہے، ہم تو قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے، اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں. تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا. نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کویسچنر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میری کوئی تیاری نہیں ہے. لکھا یہ ہوا ہے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں. مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا، تو ڈاکیومنٹس میں کیا لے کے آؤں. اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تو جج جوری ایکسیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لیں اس کو. تو آپ کے لیے ایشو ہے کیا؟ سائفر، پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں، سائفر ہوتا کیا ہے؟ ایک خفیہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، خفیہ جو پیغام بھیجا جاتا ہے. پاکستان کے ایمبیسڈرز جو فارن آفس کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ ایک خفیہ کوڈ کے مطابق بھیجتے ہیں، اس کو سائفر کہتے ہیں. تو وہ جو سائفر ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا، وہ واقعی اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسڈرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فارن آفس باہر کی دنیا سے، وہ سارے پبلک ہو جائیں گے، جس طرح وکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے. یاد رکھیں، وکی لیکس میں امریکن ایمبیسڈرز جو ڈاکیومنٹس بھیجتے تھے، جو کمیونیکیشن بھیجتے تھے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وہ سارے پبلک ہو گئے تھے. اور اس میں کئی انکشاف ہوئے، جس میں دیکھنے والا ہے جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے ایمبیسڈر سے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے. اور انہوں نے، میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے وہ پبلک سے کرتا ہے. باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولیٹیشین ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں. بہرحال تو وہ سائفر کو سیکرٹ رکھنا بڑا اہم ہے. تو کیا عمران خان نے وہ جو سائفر جو کوڈ تھی اس کو پبلک کیا ہے؟ اب یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو سائفر آتا ہے فارن آفس کے اندر، وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ صرف فارن آفس میں رہتا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا، وہ فارن آفس میں پڑا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ISI کا چیف، اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا. یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو سائفر فارن آفس میں رہتا ہے، وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے، نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر، ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو، فارن آفس کو. تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا، کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے، ہم نے کسی نے نہیں وہ دیکھا. ہمارے پاس وہ آیا کہ وہ سائفر کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید اور ڈونلڈ نون نے کیا بات چیت کی، وہ ہمارے پاس آیا. اب سب کے لیے وہ میں نے بڑے احتیاط سے اس کو، جب میرے سامنے آیا تو بڑے ہم نے احتیاط کی. کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں، ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ OIC کی کانفرنس تھی پاکستان میں 22 اور 23 مارچ کو. تو سائفر آ چکا تھا 6 مارچ کا. ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کہ کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا، تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ جو سائفر کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑا نقصان ملک کو کیا پہنچنا تھا کہ پوری سازش ہوئی گورنمنٹ گرانے کی، رجیم چینج کی. 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا، جو سائفر کے اندر پیغام تھا، تو وہ میں نے بتایا. اور میں نے تب بھی
محتاط رہا. میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے, میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ نہ خراب ہو جائے. اس کے بعد میں نے کیبنٹ میں رکھا. کیبنٹ کے سارے ممبرز کو بتایا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی اس ملک سے, میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی, تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ تھا سائفر میں. اور جو ایمبیسڈر تھے, پھر سے میں آپ کو بتا دوں, اسد مجید, انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ڈیمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی, ایسی دھمکی نہیں دی جاتی. میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں, پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھتا ہوں, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں. جنرل باجوہ تھے وہاں, ایئر چیف تھے ادھر, نیوی کے چیف تھے, جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے, ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے, فورن آفس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح ایمبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا, ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے, ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, اور ڈیمارش کر دی, تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی. کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی کیا, تو وہ تو سیکرٹ تو نہ رہا وہ, کیونکہ ڈیمارش نے آپ نے کس پہ, تو یہ چیزیں سامنے آ گئی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو گئی. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کیمرہ سارے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاکستان میں توہین ہوئی. سارے اپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا, کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے ملک کو بتاؤ کہ قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے, یہ منع کر دیتے ہیں. پھر پارلیمنٹ سے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا, کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے, اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, الائز چلے جاتے ہیں. اور یہ پیغام کس کو تھا؟ مجھے تو پتہ تھا پیغام کس کو ہے, جنرل باجوہ کے لیے پیغام دیا گیا تھا.